أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام القناعۃ مال لا ينفد صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 57 نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے سرنامہ کلام قرار لیا ہے، جس میں حضرت کا فرمانا ہے المال القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ ثروت و سرمایہ ہے اور مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جملہ اگرچہ بہت ہی مختصر ہے، 3-4 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن انسان کی اور بشر کی طولانی زندگی کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک قانون ہے الہی کہ اگر اس کے تحت انسان زندگی بسر کرے تمام عمر انسان کی آسودہ، مطمئن، خوشحال، غموں اور دکھوں سے پاک اور رنجوں سے دور زندگی بسر کر سکتا ہے انسان۔ ماشاءاللہ۔ ہم غور کریں اگر اپنی حالات پر، زندگیوں پر، کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ ملک ہمارا پوری دنیا ہی مسائلستان ہے، لیکن پاکستان کو حقیقتاً کہا جا سکتا ہے مسائلستان، مشکلستان، جہاں مشکلات ہی مشکلات، مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس کے اندر گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر پریشانیاں، مشکلات، اور پھر ہر فرد اپنی انفرادی زندگی میں کئی قسم کی مشکلات میں گرفتار ہے اور گھرا ہوا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں خدائے پروردگار کی بارگاہ میں، خدائے عز و جل کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے، حل فرمائے۔ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہماری ان مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور مل سکتا ہے۔ ایسی مشکلات نہیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، ہماری تقدیر میں ڈال دی گئی ہیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے مشکلات میں ہی رہنا ہے۔ ایسی تقدیر اللہ نے کسی کی نہیں بنائی، نہ عورت کی، نہ مرد کی، نہ جوان کی، نہ بوڑھی کی۔ تقدیر کا یہ معنی غلط معنی ہے کہ پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی قسمت میں بنا دیا، لکھ دیا ہے، بیماریاں لکھ دی ہیں، فقر و فاقہ لکھ دیا ہے، افلاس لکھ دیا ہے، دکھ اور غم انسان کی تقدیر اور قسمت میں مقرر کر دیے ہیں، اور پھر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ جتنے غم اور دکھ خدا نے اس کی قسمت میں لکھے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے اس کو حاصل ہو، نصیب ہو، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ غلط معنی ہے۔ ایسی تقدیر نہ اللہ نے بنائی ہے اور نہ ہے انسان کی تقدیر۔ اگرچہ تقدیر اور قسمت صحیح ہے، عقیدہ ہونا چاہیے، قضاء و قدر حق ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے، قسمت کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے گھروں میں، خاندان میں،
تو اسے قسمت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں، قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ لڑکے کو، جوان لڑکے کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، وہ جاتا ہے ہائی وے پر اور مین روڈ پر جا کے ویلنگ کرتا ہے، ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، اوور سپیڈ میں چلتا ہے، پھر ٹکرا جاتا ہے، گر جاتا ہے، جب زخمی یا لاش گھر آتی ہے، ہم کہتے ہیں قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ کس نے لکھا قسمت میں؟ یہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ مر جائے جوانی کے اندر، نہ خدا نے اس کی قسمت ایسے نہیں بنائی تھی۔ اور اسی طرح گھریلو جھگڑے، گھریلو مشکلات، یہ سب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت اس طرح سے نہیں بنائی، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور کئی راستے، کئی سبب انسان کے سامنے رکھے ہیں، ہر سبب کا ایک نتیجہ رکھا ہے، اور انسان کو آگاہی، علم دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے کہ یہ اتنی سڑکیں ہیں، اتنے راستے ہیں، اتنے کام ہیں، لیکن یہ تجھے معلوم ہو کہ ہر ایک کا ایک الگ نتیجہ ہے۔ اگر تم 2 ویل پہ موٹر سائیکل چلاؤ گے یہ نتیجہ نکلے گا، 1 ویل پہ موٹر سائیکل چلاؤ گے یہ نتیجہ نکلے گا، اپنی سائیڈ پہ چلاؤ گے اتنا نتیجہ نکلے گا، رانگ سائیڈ پہ چلاؤ گے اتنا نتیجہ نکلے گا، سپیڈ کی لمٹ میں رہو گے یہ نتیجہ نکلے گا، اور لمٹ سے باہر اوور سپیڈ لگاؤ گے یہ نتیجہ نکلے گا۔ ہر چیز کا ایک خاص نتیجہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس میں سے جو کام کرو نتیجہ کی توقع رکھو، نتیجہ وہی نکلے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جو ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں، عملی زندگیوں میں، دین عملی زندگی کے لیے آیا ہے، ائمہ عملی زندگی ہماری بنانے اور سنوارنے آئے ہیں، ہماری عملی زندگی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے چالاکی سے یہ کام کیا ہوا ہے کہ قبر کے بعد کے لیے دین کو بھی رکھا ہوا ہے، آخرت کے لیے، اور امامت اور رسالت اور نبوت سب کو کہا کہ قبر تک تو ہم یہ اپنے کلچر سے اور اپنے ماحول سے اور اپنے حکومتوں کے ذریعے چلیں گے، کیونکہ قبر کے بعد یہ ادھر رہ جاتے ہیں، ہم آگے نکل جاتے ہیں، وہاں سے آگے نبیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، وہاں سے آگے اللہ کی ضرورت ہے، ادھر ادھر ہمارا اپنا طریقہ ہے، طور طریقہ ہے۔ دین ادھر کے لیے آیا ہے، قبر سے پہلے کے لیے آیا ہے، قبر کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقرر کی ہے جس کا نام دین رکھا ہے، اور دین کے اولیاء، دین کے بزرگ، انبیاء کرام و ائمہ خدا علیہم السلام، ان کا فریضہ و وظیفہ مقرر کیا ہے کہ ہماری یہ زندگی سنواریں، ہمیں ہدایت کریں، یہی زندگی جو بھی ہم بسر کر رہے ہیں موت سے پہلے، اس زندگی کو سعادت مند بنائیں، اس زندگی میں ہماری رہنمائی کریں، یہاں نہ ہو پریشانیاں، یہاں مشکلات نہ ہو ہماری، اور اگر یہاں ہم آسودہ ہو گئے، یہاں سعادت مند ہو گئے، پھر اگلا مرحلہ قبر کے بعد قیامت اور حشر میں بھی اس کا نتیجہ، یہاں کی زندگی کا نتیجہ وہاں ملے گا۔ جو کچھ یہاں کیا ہے، جو کچھ یہاں بنایا ہے، وہ ہمیں وہاں نصیب ہوگا، ہر ایک کو، جو چلے گئے ہیں، جنہوں نے جانا ہے۔ اہل قبور کی دعاؤں میں سے مرحومین کے لیے کہ آپ جب قبرستان میں جایا کریں، قبرستان میں فاتحہ پڑھا کریں، ان کے لیے درود و سلام پڑھا کریں، مغفرت خدا سے مرحومین کے لیے طلب کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت قریب، ان قریب آپ سے ملنے والے ہیں، انشاءاللہ بکم لاحقون، بہت جلد ہم بھی آپ سے ملحق ہونے والے ہیں، بس چند دن کی انتظار ہے، اب معلوم نہیں کب کس کی باری ہے، لیکن سب نے عنقریب ادھر جا ملنا ہے ہمیں، اور وہی جو ان کا حال ہے وہی ہمارا ہونا ہے۔ علی علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ جب کوئی مومن مر جاتا ہے، اس کی تشییع جنازہ میں جاؤ، اس کے دفن و کفن میں شرکت کرو، اس کے مجلس و ترحیم میں جاؤ۔ ایک تو مرحوم کی مغفرت کے لیے یہ حق ہے مرنے والے کا زندہ رہنے والوں کے اوپر، دوسرا اس کے خاندان کی تعزیت اور تسلیت کے لیے جاؤ، ان کا بھی حق ہے آپ کی گردن پر، اور تیسرا خود اپنے لیے جاؤ
نہ صرف میت کے لیے اور مرحوم کے وارثوں کے لیے جاؤ، اپنے لیے بھی جاؤ کہ جب اس تابوت کو کندھا دیتے ہو جس میں اس کی جسد ہے، میت ہے، اور کندھا دیتے ہوئے یہ گمان کرو کہ آج میرا کندھا ہے اور وہ تابوت میں ہے، کل الٹ ہوگا، میں تابوت میں ہوگا اور کسی اور کا کندھا ہوگا۔ ان قریب یہ منظر پیش آنے والا ہے، اور جن مراحل سے وہ گزر رہا ہے ان سے مجھے گزرنا ہے۔ اس عبرت کے لیے آپ مومنین کے کفن و دفن اور تصحیح جنازہ اور ان کے ان رسومات میں شرکت کرو، کسی مومن کو تنہا نہ چھوڑو، ان 3 مقاصد کے لیے: ایک اس مرنے والے کا حق ادا کرنے کے لیے، دوسرا اس کے وارثوں جو سوگوار خاندان ہیں اس کو تعزیت اور تسلیت کہنے کے لیے، اور تیسرا خود عبرت لینے کے لیے۔ ان سارے کاموں کے اندر شرکت کرو تو کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ آپ جو چلے گئے ہیں دنیا سے، کیا چیزوں کے کام آ رہی ہے وہاں پر؟ بہت کچھ یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جو کچھ یہاں چھوڑ گئے ہیں یہ ان کے کسی کام نہیں آ رہا۔ کھیت بنائے تھے انہوں نے، کھیت یہیں پہ رہ گئے ہیں۔ گھر بنائے تھے انہوں نے، گھر یہیں پہ رہ گئے ہیں۔ اولاد پالی تھی انہوں نے، اولاد یہیں پہ رہ گئی ہے انہوں نے۔ جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا اور کیا وہ یہیں پہ رہ گیا۔ کچھ چیزیں ساتھ لے گئے ہیں۔ روایات میں 2 چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، صرف 2 چیزیں، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ یہ 2 چیزیں مرنے والا ساتھ لے کے جاتا ہے، باقی سب کچھ یہیں پہ۔ شاعروں نے لکھا بھی ہے، وہ ایک معروف شاعر ہے جن کی قوالی بنا کر قوالوں نے بہت سارے اچھے شعر خراب کر دیے کہ وہ بہت بدنصیب شعر ہے جو قوالوں کے ہاتھ چڑھ جائے، اس کی ایسی درگت بناتے ہیں قوال کہ توڑ مروڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، قوالوں نے اس کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاعر ہے استاد قمر جلالوی، بڑے معروف شاعر، شعر کی دنیا کے بڑا معروف نام ہے استاد قمر جلالوی، اور بڑا مشہور شعر ہے ان کا جو آج کے قوالوں نے خراب کر دیا ہے۔ کاش وہ قوالی میں نہ لاتے تو بہتر تھا، اس سے کافی مضمون ملتے ہیں انسان کو کہ دبا کے چل دیے قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کہ کل تک تو دوست تھے میرے، کل تک تو ساتھی تھے میرے، مٹی میں دبا کے کدھر جا رہے ہو آپ؟ روح میت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں، مٹی میں مجھے دبا کے، اور سارے چلے گئے اپنے اپنے کاموں میں، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، لیٹیں گے، اور میں یہاں مٹی کے اندر نیچے تنہا دبا کے چل دیے قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ تھوڑی سی میری آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بھلے جن کے ساتھ تو نے تعلق چھوڑا تھا وہ یہیں تک تیرے ساتھی تھے، لیکن اگر تو نے مرنے سے پہلے 2 اور چیزوں سے تعلق قائم کیا ہوتا وہ قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے انسان۔ ایک ایمان ہے انسان کا اور ایک عمل صالح، یہ 2 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، وہ دبا کے واپس، ایمان انسان کو دفن کر کے واپس نہیں آتا۔ ایمان انسان کا کہتا ہے اے انسان دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد اب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور عمل صالح انسان کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سختی میں، گرمی میں، سردی میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، کوہ جمع ہوا تھا، پسینہ آ رہا تھا، برسات کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، بارش تھی، باران، اولے پڑ رہے تھے، لیکن تو نے نماز اور نماز جماعت ترک نہیں کی۔ جب تو اتنا پکا ساتھی بنا عمل صالح کا، یہ عمل صالح محشر تک تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک روایت ہے بہت خوبصورت، اس روایت میں ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے، مومن کی بات ہو رہی ہے جو واقعی مومن ہو، ایمان ساتھ لے کے جاتا ہے، عمل صالح ساتھ جاتا ہے اس کے۔ کس طرح؟ عمل صالح خود جیسا قرآن مجید میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ عمل جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اچھا اور برا دونوں،
ختم نہیں ہو گئے. معاذ اللہ جس کو گالی دی تھی وہ بھول گیا ہے, آپ بھی بھول گئے, لیکن گالی ختم نہیں ہوئی, یہ خود گالی کھڑی ہوگی وہاں استقبال کے لیے, خود گالی کھڑی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تہمت لگائی کسی پر, دشنام دی کسی کو, بدنام کیا کسی کو, ہم سے پہلے وہ تہمت کھڑی ہوگی استقبال کے لیے. اے تہمت لگانے والے خوش آمدید, ویلکم, میں ادھر ہوں موجود. خود تہمت کھڑی ہوگی. معاذ اللہ کسی نے چوری کی, کسی نے نامحرم کو دیکھا, کسی نے کوئی گناہ کیا انفرادی اجتماعی, سب کچھ وہاں موجود ہوگا, ذرہ ذرہ سب کچھ موجود ہوگا وہاں پر, ساتھ جائے گا سب کچھ. اس روایت میں ہے کہ مومن کے اعمال صالحہ اور مومن کا ایمان پہلے قبر میں چلا جائے گا. قبر سے مراد خاک کا گڑھا نہیں ہے, فقط عالم قبر ہے جہاں روح انسان ہوتی ہے. ایک قبر میں جسم ہوتا ہے, ایک قبر میں روح ہوتی ہے. قبر جسم مٹی کی قبر, چونکہ جسم مٹی سے ہے, مٹی کی قبر میں چلا جاتا ہے. روح جسم نہیں ہے, لہذا ایک عالم قبر ہے, عالم ارواح, عالم برزخ. روح برزخ میں ہوتی ہے, اس کو عالم قبر کہتے ہیں. سوال جواب وہاں ہوتا ہے سارا. خاک میں خاک چلی جاتی ہے اور روح عالم روحانی میں چلی جاتی ہے. وہاں پر اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. استقبال ہوتا ہے دونوں کا, جسم کا بھی, اور جسم کا استقبال کیڑے مکوڑے حشرات کرتے ہیں, اور روح کا استقبال عمل کرتا ہے. خود عمل, ہر ایک کا عمل آتا ہے استقبال کے لیے, اور ہر ایک کا عمل اصلی شکل میں آتا ہے. عمل مجسم ہوگا, شکل ہوگی عمل کی, جسمانی شکل میں ظاہر ہوگا, آپ کے استقبال کے لیے آئے گا. اس روایت میں ہے کہ جب ایک مومن صالح و نیک, جس نے ساری زندگی درست زندگی, پاک زندگی گزاری ہے, یہ جب جائے گا عالم قبر میں, اس کے استقبال کے لیے بہت ہی خوبصورت اور حسین مخلوقات آئیں گی. اس قدر حسین مخلوقات, خوبصورت و زیبا, کہ جن کو دیکھ کر یہ انسان تعجب کرے گا کہ میں نے زندگی بھر اتنا حسن و جمال اور خوبصورتی نہیں دیکھی تھی. یہ مخلوقات آئیں گی, اس کو گھیر لیں گی, یہ چہرے, یہ خوبصورت چیزیں, حسین مخلوق یہ آئے گی, اس کو گھیر لے گی اس کو, اور یہ سب کو دیکھے گا. اپنے دائیں جانب دیکھے گا, بائیں جانب دیکھے گا, سرہانی کی طرف دیکھے گا, اپنے پاؤں کی طرف, پائنتی کی طرف دیکھے گا. یہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ اور مخلوق, خوبصورت, اور یہ تعجب کرے گا یہ کون سی مخلوق ہے, کہاں سے آئی ہے, اس کا کیا تعلق مجھ سے ہے. تھوڑی دیر تک یہ حیرت میں ڈوبا رہے گا یہ انسان, اور پھر حیرت سے باہر آئے گا, افاقہ ہوگا اس کو, حیرت سے جاگ کر دیکھے گا ان چہروں کو بڑے تعجب کے ساتھ. تو وہ پوچھیں گی کہ یہ ان سے پوچھے گا تم کون ہو. وہ حسین صورتیں کہیں گے ہمیں نہیں پہچانا, کہے گا نہیں میں آپ کو پہچان نہیں سکا, بلکہ یہ حسن و جمال تو میرے تصور سے باہر ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ حسن و جمال جو دیکھ رہا ہوں. اس وقت وہ تصویریں, وہ مخلوقات اپنا تعارف کروائیں گی. کیا تعارف کروائیں گی؟ وہ یہ کہیں گی کہ ہم تیرا عمل صالح ہیں, ہم تیرے اعمال ہیں, ہم کوئی اور چیز تو نہیں, اجنبی نہیں ہے. کیوں پہچانا نہیں تو نے مجھے, ہمیں کیوں نہیں پہچانا؟ ہم تو خود تیرا عمل ہیں مجسم ہو کر. اللہ نے ہمیں یہ شکل دی ہے, اس شکل میں ہم تیرے سامنے تیرا عمل ہے خود, چونکہ تو نے پاک نیت سے یہ عمل کیا تھا, خلوص نیت کے ساتھ تو نے ہمیں انجام دیا تھا. ہم نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا, تیرے ساتھ ساتھ ہیں. چونکہ تو نے زندگی میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا, اب آخرت تک, حیات جاوید و ابدی تک, نہ ختم ہونے والی زندگی تک ہم ہمیشہ تیرے ہمراہ ہیں. پھر ایک ایک صورت اپنا تعارف کروائے گی. ایک صورت کہے گی میں وہ نماز ہوں جماعت کی جو تو پابندی کے ساتھ قائم کرتا تھا.
دوسری صورت بڑی میں وہ روزہ ہوں جو تو سخت گرمی میں رکھا کرتا تھا، میں وہ حج ہوں جو تو نے بڑی زحمتوں سے انجام دیا تھا، میں وہ زکوٰۃ و خمس ہوں جو تو نے سختی کے ایام میں ادا کیا تھا یہ فریضہ، میں وہ کار خیر و بلائی ہوں جو تو نے اپنے دوسرے حملوں اور دوسروں کے ساتھ کی تھی یہ بلائی، میں تیرا وہ اخلاق حسنہ ہوں جو تیرے اندر موجود ہے جس کے ذریعے تو لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بس کچھ چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے ساتھ آگے جاتی ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن یوں نہیں کہ عمل صالح قبر کے بعد انسان کے کام آتا ہے دنیا میں، اس کا ساتھی یہاں بننا پڑتا ہے، اور عمل صالح برزخ اور آخرت کو سنوارنے سے پہلے انسان کی دنیا سنوارتا ہے، انسان کو دنیاوی عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اس وقت بہت ساری زندگیاں عذاب میں ہیں، زندگیوں میں عذاب ہے، وہ زندگیاں کسی لحاظ سے عذاب سے خالی نہیں ہیں، انہیں معذب زندگی کہہ سکتے ہیں، دوزخی جہنمی زندگیاں ہیں۔ گھروں کے اندر مسائل، مشکلات، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، کدورتیں، دوریاں، کینے، کس قدر بھائیوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، ایک ہی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایک ہی آبادی کے اندر، ایک ہی برادری کے اندر کتنی نفرتیں اور کتنے جھگڑے اور کینے کیوں موجود ہیں؟ کہاں سے؟ یہ دوزخ ہے، یہ جہنم ہے جو اس زندگی میں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، اسے ہم خود لے کر آ جاتے ہیں، اور اس دوزخ میں زندگی بسر کر کے آخر کار چلتے ہیں قبل دوزخ کی طرف۔ کچھ ایسے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور انبیاء کرام و ائمہ ہدی علیہ السلام نے وہ اصول ہمیں سکھائے ہیں۔ امامت اس کام کے لیے ہے، امامت یہ نہیں ہے جو ہم نے تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ امامت کا تصور ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ایسی مقدس ہستیاں، پاکیزہ شخصیات، جیسے ہوتا ہے یہ ہر گاؤں میں، پنجاب میں زیادہ ہے، باقی علاقوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر ایک مقدس مانوی شخصیت ہوتی ہے، پیر ہوتے ہیں، عموماً سادات، یہ جس گاؤں میں بھی ہو یا آبادی میں ہو، اور وہاں پر ان کو ایک تقدس حاصل ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے جو انہیں خاندان رسول اللہ سے حاصل ہے، اگرچہ سادات عموماً اس کا برہم نہیں رکھتے۔ ہم نے سادات کی خدمت میں گفتگو کی ہے، اپنے گاؤں میں کہہ لیں، اپنی برادری کے سادات میں، لیکن وہ سب سادات کے لیے ہے نسل کوثر کے نام سے، اور وہ ہر سید سنے، وہ بزرگ بھی سنے، جوان بھی سنے، خواتین بھی سنے، بچے بھی سنے، دونوں تینوں نسلیں سنے، نسل قدیم بھی سنے، نسل جدید بھی سنے، اور نسل آئندہ بھی سنے کہ سادات کیا ہے اور انہیں کیا ہونا چاہیے، ان کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ سادات کہاں کے تھے اور کہاں آ گئے۔ مثلا ابھی گھراکر میں تو یہ سادات سوچیں کہ ہم تو مدینے کے رہنے والے تھے، جد آباد اجداد ہمارے مدینے کے تھے، گھراکر میں کیوں آئے، کیا لینے آئے، یا کس لیے آئے؟ غور کریں اس بات پر۔ پہاڑوں میں، ندیوں میں، جہاں دنیا میں جائیں سادات وہاں موجود ہیں، اللہ کی حکمت کے تحت آئے ہیں، یہ ایسے نہیں آ گئے، حالات نے انہیں نہیں مجبور کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حالات کی وجہ سے آ گئے، نا، حکمت خدا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کوثر کہا ہے۔ رسول اللہ کو جب تانا دیتے تھے بے اولاد ہونے کا مشرکین و دشمنان، خدا تعالیٰ نے بشارت دی، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی وہ بیٹی، وہ مخدرہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا، جن کے وجود نورانی سے یہ نسل کوثر چلی ہے، نہ ختم ہونے والی خیر، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، تو یہ اولاد جناب سیدہ، اولاد رسول، یہ سادات کہلاتے ہیں۔ کیوں ساری دنیا میں پھیلے ہیں؟ ان کا ایک فریضہ ہے، یہ آئی ہیں تاکہ دنیا کو اس طرف لے جائیں
جس طرف رسول اللہ جو لے کر آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ سادات جہاں گئی ہیں اسی جگہ پہ ہو گئے رہ گئی ہیں. انہیں میں نے مثال دی کہ آپ سادات کا لباس دیکھیں, وہی لوکل لباس ہو گیا ہے, زبان بھی وہی بولتے ہیں. یہ عرب زبان تھے اصل میں, سادات کی مادری زبان عرب ہے, لیکن ابھی پنجابی, سرائکی, پشتو اور بلتی اور گلگتی اور پتہ نہیں کیا کیا زبانیں یاد کر گئے. یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کی بولیاں بولیں, یہ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو رسول کی بولی سکھائیں. یہ اس لیے آئے تھے اپنی بولی لوگوں کو سکھائیں. لیکن آئے ادھر اتنے غرق ہوئے کاموں میں, دوسروں کے ساتھ ہی مل کے جو کام دوسرے کر رہے تھے انہوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دی. کسی کام میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں, جبکہ بہت ان کا فریضہ ہے, سنگین فریضہ ہے. عزیزاں, ائمہ اطہار و انبیاء و اولیاء و علماء, ان کا کام لوگوں کو صرف معنوی شخصیت مقدس بن کر تعویذ دینا, دم درود کرنا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کی رہنمائی کرنا, اصول دینا, زندگیوں کے اصول دینا, اس دوزخ سے لوگوں کو نجات دینا. امامت انسانیت کی ہدایت کا نام ہے. صرف مقدس ہستیاں نہیں ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھی رہی, جو کھیتوں میں رہی, کھیت میں فصل زیادہ ہونے کے لیے امام کے پاس آ جائے دعا کرانے کے لیے. بھینس چوری کی لے آئے, دھوکے سے لے آئے, اب دودھ نہیں دیتی, مقدس شخصیت کے پاس آتے ہیں جی اور دعا کریں, کچھ لکھ دیں بھینس کے لیے دودھ زیادہ دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے, زمین پہ قبضہ کر لیا, اب فصل ہونے کے لیے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ دعا کریں خدا اس کھیت میں ہمیں فصل. زمین قبضے کی ہے, غصب کی ہے, کسی غریب کی, کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی, کسی مظلوم کی زمین ہتھیا لی, اس پہ قبضہ کر کے دعا کراتے ہیں جا کر مقدس شخصیات سے. انبیاء ایسے نہیں ہیں کہ ہر غصبی زمین میں فصل اگنے کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. انبیاء آئے ہیں غاصبوں سے غصب چھوڑا کے حقداروں کو دینے کے لیے, اس کے لیے آئے ہیں. تم غصب چھوڑو, نہ کہ چوری کی گاڑی ہے اور اسے کہو گے دعا کریں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. امامت ہدایت کا نام ہے, ہدایت کی ہے. ہم اس وقت آبائی طور طریقے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں, جس وجہ سے زندگیاں متاثر ہیں, رنج و غم ہیں, کینے اور نفرتیں ہیں, شدید قسم کی کینے اور نفرتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ الہی اصول زندگی کے چھوڑ دیے ہیں, ان کو ورد بنا لیا ہے اور ان کو رکھا ہے کہ شاید آخرت میں یہ چیزیں ہمارے کام آئیں. زندگیاں ہمیں اپنے آبائی طور طریقوں سے گزارنی ہیں. زندگی انبیائی بنائیں, زندگی الہی بنائیں, نہ آبائی. الہی زندگی نہ ہو. الہی اصولوں میں سے زندگی کی آسودگی کے لیے ایک فارمولہ امیر المومنین کا آج اس مجلس میں اور آپ بزرگوں کی اور اس آبادی کے مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کو تجربہ کریں آپ. دین سارا تجرباتی ہے, ادھار نہیں ہے دین کے اندر. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. اس محفل کو بابرکت بارونق ہونے کے لیے بلند تر صلوات. حاصل کرنے کے لیے بلند تر صلوات. وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. وطن عزیز کو جن جن شہداء نے حاصل کیا ان کی درجات بلندی کے لیے بلند تر صلوات. دین تجرباتی ہے, ادھار نہیں ہے.
بعض اوقات شاید ہمیں محسوس ہوتا ہوگا، سنتے ہوں گے کہیں سے، اسٹیجوں سے سنتے ہوں گے، ممبروں سے سنتے ہوں گے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، کہ نعوذ باللہ دین ہدار کا معاملہ ہے. ہدار نہیں ہے، ہدار تو سمجھتے ہیں وہ جو کھایا ہوا واپس نہیں کیا ہے اسی کو ہدار کہتے ہیں. دین میں ہدار نہیں ہے کہ یہاں کچھ کرو اور پھر قیامت میں جا کر اس کو دیکھو نا. نقد ہے، یہیں پہ کرو یہیں پہ پاؤ، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یا نقد سودا میاں، یا کوئی ادھار نہیں ہے، ادھر کرو ادھر بھرو. تجربہ کریں، تمام دین کو تجربہ کریں زندگی میں. میں اکثر مومنین سے یاد کرتا ہوں اپنے استاد بزرگوار کا یہ جملہ، وہ فرماتے اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے آپ کو، وہ آپ بھی آزماؤ. اللہ آپ کو آزماتا ہے، بندے کو آزماتا ہے، مصائب میں، سختیوں میں اور بلاؤں میں، افلاس میں، بھوک میں، پیاس میں، ہر چیز سے خدا آزماتا ہے. اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد لے کے آزماتا ہے، مال دے کے آزماتا ہے، مال لے کے آزماتا ہے. آپ بھی آزمائیں اللہ کو، کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہ بندہ تو یہ کام کر، میں یہ کروں گا. تو آپ کہہ کے دیکھو ہوتا ہے یا جس طرح اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکار میں جواب دوں گا. تجربہ کرو اس کو، جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، امتحان کرو. جتنے بھی اصول ہیں دین کے سب قابل تجربہ ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں ان کو. آنے سے پہلے مومن یا مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن تشریف لائے، اپنا وہ خمس کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے میں غفلت ہوئی نہیں ادا کر سکا، اب چاہتا ہوں ادا کرنا. تو میں نے انہیں ایک اور مومن کا جملہ سنایا کہ بھائی دیکھو یہ ایک مومن ہے، ان کی بات ہے، میں شریعت کی بات یا روایت حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک مومن نے یہ بات مجھے سنائی، میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ یہ تھی ان کی بات کہ اگر انسان خمس دے، خمس وہ واجب فریضہ ہے جو آپ کے ذمہ ہے، آپ کے مال کے اندر جو آپ نے ادا کرنا، 5واں حصہ اپنی بچت کا، اپنی بچت کا 5واں حصہ، وہ اپنی سالانہ بچت کا 5واں حصہ وہ آپ نے دے دینا. وہ آپ کا نہیں ہے، کھا لینے کو حرام کھایا ہے، رسبی ہے، وہ جس نے کھایا ہے حرام کھایا ہے، یہ اس کو نکالنا پڑے گا، اور یہ نکالا جائے گا بعد میں، قبر سے ہی اندر سے کوئی دنا شروع ہو گیا گلے کے راستے، چونکہ گلے کے راستے نیچے گیا ہے اور گلے کے راستے بہت کھینچیں گے اس کو، ظاہر درد ہوگا بہت. تو مومن کا یہ کہنا تھا کہ اگر صرف مادی و دنیاوی پہلو سے ہی اگر خمس کو دیکھیں کہ جو بھی خمس دیتا ہے خدا اس کو مادی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی بہت نوازتا ہے. تو تجربہ کر کے دیکھیں، خمس کھا کے تجربہ کر لیا آپ نے، اب خمس دے کے بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. خمس کھا کے نحوست، بے برکتی، مقروض، مشکلات، اب خمس دے کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، آیا اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. قرآن رسول اللہ کا حکم ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرو، نکالو تاکہ یہ پاک ہو جائیں، پاک کرو ان کو. ناپاکی کا تجربہ ہے، اب پاک زندگی کا تجربہ کریں. ایک فارمولہ زندگی کا جو تجربہ کریں، آپ سب تجرباتی ہے، اگر نہ نکلا نتیجہ تو چھوڑ دینا اس کو، لیکن یہ تجرباتی کام ہے. وہ جملہ جو قرآن مجید میں بھی ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا، اور امیر المومنین کی حکمت نمبر 57 نہج البلاغہ، جسے آپ کی خدمت میں شرف نصیب ہوا بیان کرنے کا، القناعۃ مال لا ينفد. آسان سی عربی ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا یاد کیا ہوا ہے، ٹی وی سے، ریڈیو سے لطیفے یاد کیے ہوئے ہیں، ٹپے یاد کیے ہوئے ہیں، اور بول یاد کیے ہوئے ہیں، کئی کو پوری غزلیں اور نظمیں. حج پہ گئے تھے تو وہاں پر ایک مومن تھے،
ان کو مائیں بہت یاد تھے. احرام باندھ کے حاجیوں کو مائیں سناتے تھے. مائیں ایک قسم ہے نا شاعری کی جو عموماً گاتے ہیں اندازے کو, حاجیوں کو مائیں سناتے تھے احرام باندھ کے. اب یہ چیزیں تو یاد ہیں ہمیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ہونا ہے ابھی کلام نورانی یاد ہو جائے, نعتیں یاد ہے, نوحے یاد ہے آپ کو, غزلیں نعت اور بہت سارے اچھا اور دوسرا کلام یاد ہے, تو یہ بھی یاد کر لیں. ایک جملہ امیر المومنین کو یاد کر لیں, کیا حرج ہے اس میں, کیا نقصان ہوتا ہے. جملہ کیا ہے؟ القناعت. پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, سب جو کلاس ہے. کیونکہ میں معلم ہوں اس لیے جہاں بیٹھتا ہوں احساس ہوتا ہے کلاس میں بیٹھا ہوں. القناعت, سب نہیں بول رہے ہیں, میرے ساتھ پڑھے. القناعت مال لا ينفد. احسن, کتنا خوبصورت پڑھا آپ نے, بہترین خوبصورت. اس کو یاد کر لیں. القناعت مال لا ينفد, تین چیزیں ہیں انگلیوں پہ. القناعت مال لا ينفد, تین چیزیں. القناعت مال لا ينفد. بچوں کو بھی یاد ہو گیا, یاد ہو گیا نا آپ کو, کیا ہے؟ القناعت مال لا ينفد. موبائلوں میں ڈال لیں اس کو, ایک دوسرے کو SMS کریں. القناعت مال لا ينفد. معنی اس کا یہ ہے کہ قناعت وہ ثروت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. قناعت ثروت ہے, نہ ختم ہونے والی ثروت, دولت. قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر دولت ختم ہو جاتی ہے, قناعت کی دولت ختم نہیں ہوتی. قناعت زندگی گزارنے کا الہی ضابطے کا نام ہے. قناعت روزمرہ زندگی گزارنے کا قناعت ہے. اس کے مقابلے میں ہرس ہے, ہرس, لالچ. یہ دونوں مطلب غور کریے, سمجھ میں آ جائیں. قناعت اور ہرس عملاً ہے کیا؟ سنے ہوئے تو ہے لیکن ان کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں قناعت ہونی چاہیے, قانون ہونا چاہیے انسان کو, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ قانون ہونے سے مراد کیا ہے, کہتے کس کو ہے. اس کے مقابلے میں ہرس ہے. ہرس ایسی آرزو, تمنا کو کہتے ہیں جو چھپائی نہ جا سکے. بعض چیزیں انسان اس کو چھپا لیتا ہے, بعض چیزیں ہیں انہیں انسان نہیں چھپا سکتا. وہ کہتے ہیں ایک بڑا پاکیزہ مخلص مومن وہ مرغ چرا کے لے آیا کسی کا. مرغا آج کل تو یہ مل جاتے ہیں بازار سے, فارمی برائلر, لیکن پہلے زمانے میں دیسی ہوتے تھے اور خریدنے کی توفیق کم ہوتی تھی, لہٰذا جن کو مرغ کھانے کا شوق ہوتا تھا وہ چوری کر لیتے تھے, مرغ چور تھے. وہ کچھ انڈے چراتے تھے, کچھ مرغ چراتے تھے. اس مومن صاحب نے مرغ چرایا اور بغل میں اس کو دبایا, گلا اس کا دبایا ہوا تھا, وہ بولے نہیں, اور خوش تھا کہ چونکہ گلا میں مرغ کا دبایا ہوا ہے آواز اس کی نہیں نکلے گی اور پتہ نہیں چلے گا. سامنے آئے تو لوگوں نے کہا بھائی وہ ہمارا مرغ گم ہو گیا ہے, آپ نے تو نہیں چرایا, آپ نے تو, آپ کے پاس تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں. قسم کھائی اس نے, اللہ کی قسم, رسول کی, قرآن کی, جتنی مقدس چیزیں اس کو یاد تھی ان سب کی قسم کھائی اس نے. جس کا مرغ تھا اس نے دیکھ لیا اس کو, اور اس نے وہ دم مرغ کی نظر آ رہی تھی اس کی بغل کے نیچے پہلو میں. اس نے کہا کہ میں تیری قسم پہ جاؤں یا مرغ کی دم پہ جاؤں, کہ مرغ بغل کے نیچے دم نظر آ رہا ہے اور تو قسم کھا رہا ہے کہ میں نے نہیں چرایا جبکہ اس کی دم نظر آ رہی ہے. اس طرح بعض چیزیں ہیں انسان چھپانا چاہتا ہے لیکن ان کی دم نظر آ جاتی. کئی خواہشیں ایسی ہیں آپ چھپاتے ہوئے بھی نہیں چھپا سکتے, ان کو چاہتے ہوئے بھی نہیں چھپا سکتے, کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا فرض کر لیں آپ بہت ہی باوقار انسان ہیں, بہت ہی مہذب, با شخصیت, خوددار, آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, بریانی بہت اچھی لگتی ہے, چکن بہت اچھا لگتا ہے, کباب, کوئی ایسی پسندیدہ غذا آپ کی وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, وہ پکی ہوئی سامنے پڑی ہوئی ہے, اور آپ
اپنے میزبان کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نہ میرے اندر کوئی خواہش موجود نہیں. جیسے تکلفات میں جی چاہنا ہوتا ہے کہ یہ کھاؤں، لیکن تکلفات میں کیا کہتے ہیں نہیں کھا کے آئے ہیں، کوئی عادت نہیں ہے، نہیں کھانا ہم نے. وہ زور لگاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کھانا. خوب آپ زبانی تو کہہ رہے ہو کہ آپ چھپا رہے ہو، لیکن منہ میں پانی آ جاتا ہے انسان کے لیے، جس کو کہتے ہیں رال کا پکنا. منہ کے پانی کو رال کہتے ہیں. یہ رال انسان کی ٹپک جاتی ہے. تو اب دیکھیں نہیں چھپ سکے. یہ خواہش زبان نے چھپائی لیکن رال نے آشکارا کر دی. رال نے بتا دیا کہ بھائی اس کے اندر ہے یہ خواہش. کسی طریقے سے انسان کے اندر دبی ہوئی چھپی ہوئی خواہشیں ظاہر ہو جاتی ہیں. حرص میں مثال سے عرض کر دوں، چونکہ عرب لوگوں کی یہ خوبی ہے ان کی زبان کی، ہماری زبان میں بھی ہے، لیکن چونکہ لفظ عربی کا ہے میں عربی زبان سے اشارہ کر رہا ہوں کہ عربی الفاظ بڑی دقت سے چنے جاتے ہیں. لغت کا معنی ہے، پھر وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام معنوں میں، وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں دین کے معنوں میں. الفاظ مہاجر ہیں، پیدا کہیں ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے منتقل کہیں اور ہو جاتے ہیں. یہ تمام الفاظ اس طرح سے ہیں. اب میں الفاظ کا پیدائشی معنی بتا رہا ہوں. یہ حرص کا لفظ جو لالچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دبی ہوئی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے، شدید خواہش ہو جو چھپائی نہ جا سکے، اس کو کہتے ہیں للچانا، طمع. عربی زبان میں وہ بھیڑ بکری اور گائے بھینس یا اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ آ جائے، اور وہ دودھ بعض اوقات چونکہ بیچنے کا وقت ہوتا ہے، جیسے آج کل قربانی کے جانور بیچیں گے اور ان کو بیچنے کے لیے ڈوپنگ کرائی جاتی ہے. بعضوں میں ہوا بھرتے ہیں، بعضوں میں پانی بھرتے ہیں، بعضوں میں کیا بھرتے ہیں تاکہ جانور اچھا بکے. یہ دقت کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ خریدے. وہ کل ہی ایک مومن کہہ رہے تھے کہ میں نے دھنبا لیا تو گھر لے کے گیا تو وہ اول دھنبی تھی اور وہ بھی حاملہ تھی، وہ پیٹ میں بچا تھا اس کے. میں یہ سمجھا بڑا پلا ہوا دھنبا ہے کہ وہ اور نکلی اندر سے وہ چیز. دقت سے لوگ ڈوپنگ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، یعنی مصنوعی ان کی حیات شکل بناتے ہیں. بعض اوقات بیچنے کے لیے، جانور کو بیچنے کے لیے اس کا دودھ دھوتے نہیں ہیں، نکالتے نہیں ہیں، جمع رکھتے ہیں تاکہ گاہک دیکھے کہ یہ تو بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے اور خرید لے. اور جب جانور کا ایک یا دو ٹائم دودھ جمع ہو جائے تو ظاہر تھنوں میں تو اتر آیا، اس کے ہڈوں سے منتقل ہو کے تھنوں میں آ گیا ہے، اور تھنوں میں یا تو اس کے اسی سوراخ سے ٹپکتا رہتا ہے دودھ اس کا. وہ جانور جب چلتا ہے تو دودھ بھی زمین پر گرتا رہتا ہے، یا پھر اس کے تھن پھٹ جاتے ہیں اور وہیں کریک پڑ جاتے ہیں. اگر مویشی ہو آپ کے پاس یہاں تو ہونے چاہیے فائدہ تھا، لیکن پیسوں کو مدد نہیں دیتے. یہ بیچاریاں ایک چھٹا ان کی آتی ہے، 1.5 چھٹا کا کھینچ کے موٹر کے ساتھ نکال لیتے ہیں، خون بھی ان کا نچوڑ لیتے ہیں. لیکن اگر چھوڑے کچھ دن کے لیے تو وہ دودھانی اس کی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کریک آ جاتے ہیں اس کے اندر، اور ان زخموں سے دودھ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حرص. یعنی اتنا اندر دباؤ، دودھ جو دباؤ کی وجہ سے ہر طرف سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پیدائشی معنی ہے حرص کا. اسی سے قرآن میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، آگے بھی یہی لفظ استعمال ہوا. انسان کے اندر ایسی خواہش بہت مضبوط جو انسان چھپانا چاہے لیکن نہ چھپے. آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، زبان سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں حریص انسان ہے. یہ بہت حریص ہے. مال کا حریص اس انسان کو کہتے ہیں جس کو مال کی طمع ہے، خواہش ہے، اور یہ خواہش چھپا بھی نہیں سکتا. جہاں جاتا ہے فوراً گفتگو کو گھما کے مال کی طرف لے آتا ہے. جس انسان کو کھانے کا بہت شوق ہے، وہ کہیں کی بات ہو رہی ہو، آپ نماز جماعت کی بات کریں، وہ اس کو گھما کے بریانی پہ لے آتا ہے، حلوے پہ لے آتا ہے. یعنی اس کے اندر کھانے کی شدید خواہش ہے جو چھپا نہیں سکتا.
حرص اس کو کہتے ہیں۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت اس کی برعکس الٹ حالت کا نام ہے۔ قناعت یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو کنٹرول رکھیں، اس کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور جو وسائل آپ کے پاس ہیں انہی کے اوپر اکتفا کریں، اسی سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ قناعت محنت روکنے کا نام نہیں ہے، قناعت زیادہ کمانے سے دستبردار ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو کوئی منع نہیں ہے، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جتنا کما سکتے ہو حلال، شرط یہ کہ حلال ہو، شرط یہ کہ جائز طریقے سے کمائیں، آپ ناجائز طریقے سے نہیں کمانا، جائز طریقے سے جتنا مال و دولت کما سکتے ہو اس کو کماؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے اندر۔ کسب حلال عبادت ہے۔ القاسب حبیب اللہ، خدا کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو حلال کماتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، بس اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، جتنا کما سکتے ہو کماؤ آپ۔ لیکن عزیزان، آپ کے پاس جتنے بھی کمائیں، جتنے وسائل ہیں، جتنا مال ہے، اتنی ہی اپنی خرچے بھی رکھیں، اس سے زیادہ اپنے خرچے نہ رکھیں، اس سے زیادہ اپنی ضرورتیں نہ بڑھائیں۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں ہم خود نہیں بناتے، بلکہ ٹی وی ہمیں بتاتا ہے ہماری ضرورتیں کیا ہیں۔ آج دن ٹی وی میں نیا پیکج آ گیا ہے، نئی سم نکلی ہے، موبائل سم نیا ماڈل آیا ہے، اور وہ بتاتا ہے آپ کو ایسا اشتہار، ایسا ایڈ بناتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ ناکارہ ہو، اس کے بغیر تو آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بغیر آپ نے دیکھا وہ شرمندہ لوگوں کو جب اشتہار دیتے ہیں کسی چیز کا تو ایک طرف خوشحال طبقہ بتاتے ہیں، ایک طرف شرمندہ۔ ایک عورت شرمساری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت بڑی خوش ہے، وہ خوشحال عورت آتی ہے، شرمسار عورت سے پوچھتی ہے بہن تو کیوں پریشان ہے، کیوں شرمندہ ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ مثلا میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں پیسے نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنا موبائل بتاتی ہے میرے پاس یہ پیکج ہے، میں نے اس پیکج سے لیا۔ وہ کہتی ہے اچھا، اس طرح سے ہو سکتی ہے مشکل حل، بس اس کے اندر بھی حیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ٹی وی ہمیں ضرورتیں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں شامل کرو ان کو۔ آپ کی ضرورتیں فطری ہیں، کھانا پینا، رہنا، سکونت، رہائش، بچوں کی ضرورتیں، خاندان کی ضرورتیں، اپنی ضرورتیں، گھریلو ضرورتیں، روزمرہ کی ضرورتیں، یہ زندگی کے لوازمات ہیں، ان کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی۔ فقر و فاقہ شیطانی راستہ ہے۔ قرآن کا فرمان ہے ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیر رہنے کا راستہ بتاتا ہے، لیکن خدا نہیں کہتا انسان کو فقیر رہو، کیونکہ فقیر کی عزت نہیں ہوتی، فقیر کا احترام نہیں ہوتا، فقیر کی شخصیت نہیں ہوتی، فقیر معزز نہیں ہوتا، فقیر محترم نہیں ہوتا۔ اور کھانے سے زیادہ احترام اہم ہے، شخصیت و عزت زیادہ اہم ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ آپ اپنی عزت بنا سکو۔ ایک روایت میں ہے بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنی عزت کے لیے خرچ کرے، جس مال سے انسان کی عزت بنے، وہ سب سے اہم مال ہے۔ اور سب سے بدترین مال وہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی عزت گنوا دے، اپنی عزت خرچ کرے۔ بات ہے نا، گیچ بن کر مال کماتے ہیں، مارکیٹ میں بازار میں گالیاں کھاتے ہیں، توہین ہوتی ہے، بدنام ہوتے ہیں، لیکن کہتے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال ملتا رہے، بدنامی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بدترین مال ہے، سب سے زیادہ غلط مال وہ ہے جس کے معاوضے میں انسان اپنی عزت گنوا بیٹھے۔ قناعت زندگی کا ضابطہ ہے، قانون زندگی کا نام قناعت ہے کہ اپنی زندگی میں قانع رہو، جتنی وسائل ہیں، جتنی درآمد ہے، جتنی چادر ہے اتنی پہن لو، ہمیشہ عزت سے رہو گے، آپ ہمیشہ مالدار رہو گے، آپ ہمیشہ ثروت مند رہو گے۔ قناعت سے کام لو، اسراف مت کرو، جتنی ضرورت ہے اسی حد تک رہو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، اور ضرورت سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ، ضرورت سے زیادہ حرص و طمع اپنے اندر پیدا
نہ کرو، ورنہ مال کی کمانے میں کوئی ممانعت نہیں، کماؤ، آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں، بلکہ آپ خرچ بھی زیادہ کر سکتے ہو اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن اس میں شرط یہ کہ اسراف نہ ہو۔ اب ہماری زندگیوں میں تلخی کیسے آتی ہے، کڑواہٹ کیسے پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے حالات کیوں بگڑتے ہیں، سسرال کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوتا ہے، بھائیوں کے درمیان الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں، مومنین آپس میں کیوں الجھ پڑتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قانع نہیں ہوتے، قناعت نہیں ہے، حرص زیادہ ہے۔ یہ چاہتا ہے مثلا نہیں کہ گھر میں رہتے ہیں، دو بھائی ہیں، یہ چاہتا ہے کہ اس کا کمرہ جو ایک اس کا کمرہ ہے، ایک دوسرے بھائی کا کمرہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کا کمرہ بھی اس کو مل جائے، اس کی خواہش ہے کہ اس کا صحن بھی اس کے اندر آ جائے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے کھیت کا کچھ حصہ میری طرف آ جائے، اس کی خواہش ہے کہ اس کا شیر بھی میری طرف آ جائے، میں اس کو بھی اپنے اندر شامل کر لوں۔ یہ حرص ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے۔ قناعت تمنگری ہے، قناعت ثروت ہے، قناعت مال ہے، انسان کی شخصیت کا مال ہے۔ ایک مال ہے غلہ جو انسان کا پیٹ بھرتا ہے، قناعت وہ مال ہے جو انسان کی شخصیت کو غنی کر دیتا ہے۔ بے نیاز لوگ دیکھیں آپ نے، غنی لوگ، بے نیاز لوگ، نہ کسی کے محتاج ہیں، نہ کسی کے سامنے رسوا ہے، نہ کسی کے سامنے ذلیل ہے، ہر ایک کے سامنے عزیز ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کیوں نہیں پھیلاتے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کو ایسا رکھا ہوا ہے انہوں نے، سمیٹ کے بس سنبھال کے عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، قناعت کے ساتھ، حرص نہ ہو۔ امیر المومنین فرماتے قناعت، توجہ فرمائیں، جب حرص آ جاتی ہے، قناعت ختم ہو جاتی ہے، خیانت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ بیت المال میں خیانت کرتے ہیں، مومنوں کے مال میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم کیوں خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے؟ چونکہ حدیث ہے، قانع ہو اللہ کا حق ادا کر دیں گے ہم، بھائیوں کا حق ادا کر دیں گے ہم، رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے ہم، بیت المال کا حق ادا کریں گے ہم۔ حرص انسان کو خائن بنا دیتی ہے، خائن، خیانت کرتا ہے انسان، جھوٹ بولتا ہے اور ہر غلط کام کرتا ہے، ہر گناہ بھی انجام دیتا ہے جب انسان کے اندر حرص آ جائے۔ قناعت کے ذریعے انسان خیانت نہیں کرتا۔ قانع انسان وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کروڑوں روپے پڑے ہو، بے وارث، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ ان کو نگاہ بھی نہیں کرتا، چھوتا بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، قانع اور حریص۔ حریص انسان کو اگر سارا جہان دے دے، مثلا فرض کر لیں ایک حریص انسان ہے، لالچی، اس کو آپ 7 اقلیم دے دیں، شیخ سعدی کی زبان میں لالچی انسان کو اگر 7 اقلیم مل جائے، اقلیم انہی علاقے، بڑے علاقے، پرانی اصطلاح ہے ادبیات کی، میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا، وقت نہیں ہے۔ آپ یہ کہ 7 ملک، جیسے لوگ مانتے ہیں 7 بیٹے، 7 مربع، 7 کوٹھیاں، 7 بنگلے، معلوم نہیں 7 کے عدد میں کیا حسن ہے کہ 7 بیٹے، 7 پتر ہونا، یہ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ خوب، اگر کسی کو 7 ملک دے دیں، آپ 7 گاؤں کا مالک بنا دیں، اور وہ حریص آدمی ہو، وہ 8ویں کے چکر میں ہوتا ہے کہ 8ویں کو بھی ہلاک کرے۔ لیکن اگر ایک قانع انسان کو، آپ ایک قانع انسان کو 1 کنال زمین دے دیں اور اس کے ارد گرد مربع کے مربع لاوارث پڑے ہوئے ہوں، وہ کسی کی زمین میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ فرق ہے۔ 7 گاؤں کا مالک، 7 میں 1 کنال زمین ہے، اس پر بھی لالچی نگاہ ڈالے ہوئے، یہ بھی میں اپنا حصہ بنا لوں، لیکن 1 کنال کا مالک اور قانع اگر بے وارث زمین بھی پڑی ہوئی ہے، اس کا 1 دانہ اپنے حصے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ بتائیں کون زیادہ مالدار ہے، ثروت مند ہے؟ یہ 1 کنال کا مالک زیادہ تمنگر ہے۔ کیوں؟ تمنگری وہ ہے جو آنکھیں بھر دے انسان کی، وہ مال نہیں ہے جو صرف پیٹ بھرے، مال وہ ہے جو انسان کی آنکھیں بھر دے۔ بعض آنکھوں کے بھوکے ہوتے ہیں، بعض پیٹ کے بھوکے ہیں۔ پیٹ کے بھوکے کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، لیکن آنکھ کے بھوکے کی آنکھ نہیں بھری جا سکتی۔ اس کو 7 ملک دے دے وہ 8ویں کے چکر میں
رہتا ہے. آج امریکہ کیوں ظلم کر رہا ہے اور ہر ملک میں قبضے پہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. ایک پورا بیاضم اس کے پاس ہے, اتنے بڑے بڑے اس کے پاس ہے, اس کے باوجود بھی افغانستان پر قبضہ, عراق پر قبضہ, پاکستان پہ قبضہ, لبنان پہ قبضہ, سوریہ پہ قبضہ. اس پہ قبضہ کیوں؟ حرص ہے, طمع ہے. طمع آگ لگا دیتی ہے, حرص آگ لگا دیتی ہے. لیکن اگر قانون ہو ہر ایک اپنے ہاتھ کے اندر, اس سے زندگی کے اندر آسودگی آتی ہے. لہذا بہترین انسان, بہترین بیوی کون سی ہے؟ جو قانون ہو. بہترین شوہر جو قانون ہو. بہترین بھائی قانون ہو. بہترین رشتہ دار قانون ہو. حریص کو کبھی پارٹنر بھی نہ بنائے, حریص کے ساتھ سفر بھی نہ کریں, حریص کے ساتھ رشتہ قائم نہ کریں. قناعت, دیکھیں قناعت ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر قانون ہے یا نہیں ہے. قانون انسان آپ کی زندگی کا ساتھی ہے, ہر مرحلے کا ساتھی ہے. مشکلوں میں آپ کا ساتھی, سختیوں میں آپ کا ساتھی, دکھوں میں آپ کا ساتھی, غموں میں آپ کا ساتھی, خوشیوں میں آپ کا ساتھی ہے. لیکن حریص صرف خوشیوں کا دوست ہے, غموں میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا آپ کا ساتھ. اب آپ کو میں ایک مثال, چونکہ مجلس اصال ثواب کی ہے, اختتامی مجلس, مثال کے ساتھ کربلا کی مثال, اسی مثال میں یہی نقطہ تلاش کریں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دو قسم کے لوگ چلے, قانی اور حریص. کچھ لالچی لوگ تھے اور کچھ قانی تھے, اہل قناعت. اہل قناعت وہ تھے جن کو پانی نہیں ملا لیکن پانی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا, پانی کے لیے اپنا دین ایمان نہیں چھوڑا. پیاسے تھے, شدید پیاس, سنا ہوا سب نے آپ نے, شدید پیاس, اور وہ بھی کربلا کے صحرا کی پیاس. آپ کو یہاں لہر کی پیاس کا تجربہ ہے. اگر 2 گھنٹے انسان کی پیاس بڑھ جائے اور پانی نہ ملے تو حال ہوتا ہے. روزے کے دنوں میں تو یہ بھی ایک کمی ہے. روزہ دیکھا گیا ہے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں, بہانے, آج سہری نہیں کھائی, آج فلاں نہیں ہوا, آج فلاں نہیں ہوا, روزہ نہیں رکھتے. جرم ہے, حرام ہے روزہ کھانا. واجب روزے جتنے روزے کھائے ہیں کفارہ دے. ہر روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنا مسلسل ایک روزے کے بدلے میں, جو رمضان کا روزہ کھایا ہے, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے ایک روزے کا. اور جو لوگ زیادہ کھائے ہیں وہ حساب کریں کیلکولیٹر لے کر کسی کمپیوٹر پر کہ کتنا ان کے ذمہ بنتا ہے, کتنے روزے بنتے ہیں اور کتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے ان کے ذمہ. نہ کھائے روزہ, یا دیکھا ہے وہ متاسفانہ پرواہ نہیں کرتے مومنین ان چیزوں کی, روزہ بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں. روزے میں بہت سارے احساس انسان کے اندر بیدار ہوتے ہیں. رکھا کرے, ویسے بھی ہفتے میں توفیق کو رکھیں روزہ, مستحب روزہ رکھیں. اگر واجب آپ کے ذمہ نہیں ہے قضا, مستحب روزہ رکھیں. روزے میں انسان کے اندر بہت سارے احساس پیدا ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. ان احساسات میں سے ایک احساس پیاس برداشت کرنے کا ہے. روزہ رکھ کے سو جائیں پھر نہیں ہوتا احساس. روزہ رکھ کے کام کریں, کھیت میں جائیں, فیکٹری میں جائیں, گھر کا کام کریں, دوپہر میں گرمی کے روزے, اور پھر آپ شام تک روزے کو تحمل کریں, آپ کو احساس ہوگا کیا ہوتا ہے پیاس کے عالم میں. ایک دن کی پیاس ہے, وہ چند گھنٹے کی پیاس ہوتی ہے. پھر آپ کربلا کو یاد کریں کہ جب آپ کھا پی کے سحری کھا کے انتظام کر کے دل لسی استعمال کر کے اتنے پیاسے ہیں, وہاں کیا عالم ہوگا کربلا میں. روزہ انسان کے اندر یہ احساس بیدار کرتا ہے پیاس برداشت کرنے میں. اور توجہ فرمائیں, بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے, اور ناامنی بھی تھی. چاروں طرف لشکر ہے اور دشمن ہے, یلغار ہے. لیکن قناعت کی حد دیکھیں کہ نہ ان سے پناہ مانگ رہے ہیں, نہ ان سے کھانا مانگ رہے ہیں, نہ ان سے پانی مانگ رہے ہیں. اپنے حق کے موقف پر قائم ہیں, اپنے حق کے موقف پر قائم ہیں, قانی ہیں. قناعت انسان کو یہاں پہنچا دیتی ہے. اس حد تک انسان کے اندر
استقامت، قوت و طاقت پیدا کر دیتی ہے قناعت. وہ سرور ہے جو انسان کی روح کو غنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے. ادھر حریص بھی تھے، امام کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ حریص تھے. توجہ فرمائیں، یزیدی لشکر میں تو تھے ہی فاسق و فاجر و کافر و منافق و ظالم و ستمگر تھے. امام کے لشکر کی بات کر رہا ہوں کہ ادھر امام کے لشکر میں ایک ٹرانسپورٹر بھی تھا امام کے ساتھ، جس کے اونٹ اور گھوڑے امام نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے. جب امام نے کاروان بنایا مکہ سے تو سامان کے لیے اور بندوں کی سواری کے لیے، جس طرح آج کل بس کرائے پہ لے لیتے ہیں، ویگن لے لیتے ہیں، اس طرح اس وقت بھی کچھ لوگ تھے ٹرانسپورٹر تھے، انہوں نے گھوڑے گدھے اور اونٹ کھچر پالے ہوتے تھے. جس کو ضرورت ہوتی سامان اٹھانا ہوتا یا کسی اور اس میں، تو وہ کرائے پہ اونٹ دے دیتے ہیں، ان کو گھوڑے کرائے پہ دے دیتے، سامان اٹھا کے یا بندے بٹھا کے کرایہ دے کے واپس کر دیتے جانور. امام علیہ السلام نے ایک شخص سے یہ اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ لیے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو، کتنے دن بنیں گے آپ کو اونٹ کا بھی کرایہ مل جائے گا اور گھوڑوں کا بھی. یہ رہا امام کے ساتھ اور عصر عاشور تک رہا امام کے ساتھ. امام کے ساتھ تھا، کرائے پہ اس میں اونٹ دیے ہوئے تھے. جب عصر عاشور کو ظلم و ستم ہو گیا، کربلا کے اندر جو ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، انتہا کا ظلم ہوا، وہ انہیں آل رسول پر، اولاد رسول اللہ پر، اس اولاد پر ظلم ہوا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خبردار ان کا دل بھی نہ دکھانا، ان سے اونچی بات بھی نہیں کرنا. اس اولاد کو، اس نسل کے اوپر ظلم ہوا. امام سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے ہمارے اوپر کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ یہ کہہ کر جاتے کہ میرے بعد میری آل کو ستانا، اگر کہہ کے جاتے کہ جتنا ہو سکتا ہے میری آل کو ستانا، تو بھی اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا انہوں نے رسول اللہ کے منع کرنے کے بعد ہمیں ستایا. جب رسول اللہ روک کے گئے تھے کہ خبردار میری آل کو نہ ستانا، میری آل کو دکھ نہ دینا، میری آل کا دل نہ توڑنا، انہیں پریشان نہ کرنا، اس کے باوجود اتنا ظلم کیا آل رسول پر انہوں نے و ظالموں نے. تو پھر وہ لشکر تھا ظالم و ستمگر جنہوں نے جی بھر کے جتنا ہو سکتا تھا ظلم کیا، جو نہیں کیا وہ ہو نہیں سکتا تھا ان سے، ورنہ جو ممکن تھا انہوں نے وہ ظلم انجام دیا. پانی بند کیا، صبح عاشور سے قتل کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد انہی شہیدوں کے سروں کو پروں سے جدا کیا، پھر ان بغیر سر کی لاشوں کو پائمال کیا، گھوڑوں سے ٹاپوں کے ذریعے پائمال کیا. ایک عمر سعد یزیدی لشکر کا راوی ہے، رپورٹر، وہ یہ لکھتا ہے کہ جب سر تن سے جدا ہو گئے تو اس کے بعد عمر سعد نے حکم دیا کہ ان لاشوں کو پائمال کریں. پائمال کرنے کے لیے گھوڑوں کے پاؤں کو نال چڑھائے گئے اور ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے 2 گھوڑے مقرر کیے گئے ہر لاش کے لیے. ایک گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا جاتا، دوسرا گھوڑا دوسری طرف، اور ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑایا جاتا، ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑایا جاتا، تاکہ بیچ میں سے لاش پائمال ہو جائے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کرنا چاہا تو 10 گھوڑے تیار کیے گئے، 5 ایک طرف کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے، اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے. اور اس پائمالی میں امام علیہ السلام کی لاش میں کوئی حصہ سالم نہیں بچا تھا، پورا جسم پائمال چکنا چور ہو گیا تھا. اور یہ وہ منظر تھا کہ جب بی بی آئیں بھیا کی لاش کو دیکھ کر تو پوچھتی ہیں کہ تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے. وہ حالت لاش کی انہوں نے بنا دی تھی. لیکن ایک شخص ادھر تھا امام کے ساتھ، یہ ٹرانسپورٹر، گھوڑوں اور اونٹوں کا مالک، جو اس پورے مدت میں امام کے ساتھ رہا، چند ہفتے امام کے ساتھ رہا یہ شخص. اور
یعنی 9 ذی الحجہ سے یہ امام کے ساتھ رہا، 9 عاشور 10 محرم تک چند ہفتے امام کے ساتھ رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اب تنہا ہیں، سب شہید ہو گئے، بچے، انصار، جوان، چھوٹے بڑے سب شہید ہوئے، امام علیہ السلام نے خود لباس جنگ پہنا اور تیاری کی جنگ کے لیے، تھکے ہوئے بدن کے ساتھ، خستہ بدن کے ساتھ، زخمی بدن کے ساتھ جب تیاری کی جنگ میں جانے کے لیے، اس وقت یہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر امام سے کہنے لگا کہ ابھی تک میں آپ کے ساتھ تھا، میرے اونٹ اور گھوڑے بھی آپ کے پاس تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مارے جائیں گے، آپ بھی قتل ہو جائیں گے، اور اب میرا رہنا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، میرے اونٹ اور گھوڑے بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، مہربانی کر کے مجھے کرایہ دیں اونٹوں کا اور گھوڑوں کا، تاکہ میں چلا جاؤں، پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ امام علیہ السلام نے اس حالت میں جنگ سے پہلے اس کو کرایہ دیا، جتنا طے تھا اس سے زیادہ کرایہ اس کو دیا، اور دے کر اس کو پھر راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے نکل جاؤ، محفوظ ہو کر نکل جاؤ گے تم۔ اور یہ نکل گیا، کربلا کے صحرا سے دشمنوں سے محفوظ ہو کے نکل گیا، کربلا سے باہر کسی اور صحرا میں پہنچا، وہاں پر ڈاکوؤں نے اس کو پکڑا، اس کی تلاشی لی، پیسے زیادہ تھے اس کے پاس، پیسے بھی چھین لیے، اونٹ بھی چھین لیے، گھوڑے بھی چھین لیے، اور اسے قتل بھی کر دیا۔ کربلا میں درجہ شہادت نہیں پا سکا۔ عزیزان توجہ فرمائیں، یہ کون تھا؟ حریص، لالچی تھا، یہ قانے نہیں تھا۔ یہ قانے کون لوگ تھے؟ قانے وہ لوگ تھے کہ انہی شہدائے کربلا میں ایک شخصیت ہے بہت عجیب، وہ بھی عجیب شخصیت ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک جوان، جو چند دن پہلے امام علیہ السلام نے اس کو مسلمان کیا، وہب قلبی، وہ مسلمان ہوا، اور اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، چند دن پہلے شادی ہوئی تھی اپنی جوان زوجہ کے ساتھ اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، امام کے ساتھ آ گیا۔ روز عاشور جنگ کے لیے جانا چاہا، امام نے روکا کہ تیری بوڑھی ماں ہے، تو نو مسلم ہے، اور تیری نئی شادی ہوئی ہے، دلہن ہے تیری، تو زندگی بسر کر۔ لیکن اس نے کہا نا، ممکن نہیں ہے، میں اپنے امام کے ہوتے ہوئے، اور امام میدان میں، اولاد امام میدان میں، اور میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ باہر کیف اس نے جب ارادہ کیا، امام نے فرمایا پہلے اپنی زوجہ سے اجازت لے، پہلے اپنی ماں سے اجازت لے، ان دونوں نے اجازت دی، پھر یہ جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اس کا گلا کاٹ کر قاتل اس کا لایا اور اس کی ماں کے سامنے اس کا سر پھینکا اور کہا کہ ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ اس کو نہ بھیج جنگ میں۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر اس کے بالوں سے اٹھا کے قاتل کی طرف پھینکا اور کہا کہ جو راہ خدا میں دے دیا ہے ہم واپس نہیں لیتے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسناء خود، بحق شہداء کربلا، بحق قرآن کریم، بحق رسول اللہ، بحق انبیاء، بحق آل رسول، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ اس اہتمام، اس مجلس کا ان ثواب و اجر مرحوم سید ثنا کاظمی برادران کے والد مرحوم و دیگر اس خاندان کے مرحومین کو ایصال فرما۔ شرکاء مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، پروردگارہ ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ خداوند جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خداوند امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔
حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، تفرقہ و نفاق و فرقہ واریت ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امام حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ ہمیں قرآن و اطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص جن مرحوم کے اِیصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے، شرکائے مجلس، بانیان مجلس و بالخصوص شہداء اسلام، شہداء پاکستان و تمام دیگر شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت۔